ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومعيننا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، اور تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، شمع دل مشتاق تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف یسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بحمداللہ تعالی آج عشر مغفرت کا پہلا روزہ گزارنے کے بعد 12ویں شب میں قرآن مجید فرقان حمید کہ نور سے روشن اور منور ہونے کے لیے آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ تعالی آج بخاری مسجد کھارا در میں 13 سپاروں کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف و مقبولیت عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں جتنے خواتین و حضرات تراویح ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف و مقبولیت عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کا درس جاری ہے، اور کل تفاسیر کی روشنی میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے کنویں سے نکال لیا تھا، اور وہ قافلہ مصر آپ کو لے آیا، اور اب یہاں پر آپ کی بولی لگنے لگی۔ آپ سوچئے کہ کیا وقت ہے کہ اللہ کا نبی کیا مقام ہے نبی کا، کیا رفعت ہے نبی کی، کیا اللہ نے اسے قرب خاص میں جگہ دی ہوتی ہے، لیکن آزمائش کہ اللہ کے نبی کی بولی لگ رہی ہے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے بازاروں میں بڑے بڑے تاجروں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی جو آپ کی لگی اور جو قیمت لگی قیمت ادا کر سکے۔ فقط ایک شخص تھا وہاں کا وزیر اعظم، اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے قطفیر، اور اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اسی کی بیوی زلیخا تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مصر کا وزیر اعظم تھا، اور اسی نے آپ کی قیمت ادا کی۔ قیمت کیا ٹھہری؟ آپ جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی، مفسرین فرماتے ہیں کہ قیمت یہ لگی کہ جتنا آپ کا وزن ہے،
آپ کا وزن مفسرین فرماتے ہیں کہ 400 رتل تھا. 400 رتل، حالانکہ عمر مبارک صرف 13 یا 17 سال تھی. اور 400 رتل کتنا ہوتا ہے کہ ایک مسقال میں 4.5 ماشے ہوتا ہے، اور 4 مسقال کا ایک رتل ہوتا ہے، اور ایک رتل 4.375 گرام کا ہوتا ہے. یعنی اس اعتبار سے تقریباً 500 کلو وزن تھا آپ کا، 500 کلو وزن. تو اب قیمت یہ لگی، اور قیمت یہ تھی بھائی کہ آپ کا جتنا وزن ہے اس کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنا ہی ریشم، اور آپ کے وزن کے برابر دیگر چیزیں یہ دینی پڑیں گی. یہ آپ کی قیمت لگی، اور وزیر اعظم نے قیمت ادا کر کے آپ کو خرید لیا. اللہ اکبر، بڑا ایک عجیب سا جملہ ہے، خرید لیا. آگے جا کر آپ سنیں گے کہ سارا مصر یوسف علیہ السلام کو غلام بن چکا تھا. آگے جا کر انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین اس منظر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے جا کر کہا، اس کی بیوی میں جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کی بیوی کا نام تھا زلیخا. بیوی سے یہ کہنے لگا، چونکہ یہ دونوں صاحب اولاد نہیں تھے، ان کے اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا اکرمی مثواہ، اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کی رہائش کا اہتمام کرو. عسیٰ ان ینفعنا، شاید اس بچے سے ہمیں نفع پہنچے، اور اگر نفع نہ بھی پہنچا او نتخذہ ولدا، تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ بے اولاد تھے. اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک پکا ٹھکانہ عطا کر دیا. اب بادشاہ کے محل میں آپ پرورش پانے لگے. جب آپ جوان ہو گئے تو زلیخا آپ کو برائی کی طرف مائل کرتی. اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ خمیر میں پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں پاکیزگی ہوتی ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، وہ گناہوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. غلطیاں، گناہ، اللہ پاک انہیں معصوم رکھتا ہے، اس سے ناممکن ہے. رب العالمین اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے اس نے آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اور ایک کمرے میں لے گئی اور دروازے بند کر دیے. 7 دروازے در دروازے اندر کمرے میں لے گئی. وغلقت الابواب، اور سارے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، کہنے لگی جلدی آؤ گناہ کر لو. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی پاک باز ہوتے ہیں. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی، کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جس شخص نے میری پرورش کی ہے وہ میرا پالن ہار ہے. انہ ربی، وہ میرا عزیز مصر نے میری پرورش کی ہے. احسن مثوایا، اور مجھے بہترین ٹھکانہ اور گھر عطا کیا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے. کیا مطلب یہ کہ یہ فعل حرام ہے، اور جس نے میری پرورش کی ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کرنا ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو گناہ کا ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن کا ترجمہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بڑا ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور قرآن کا جب ترجمہ کریں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اس کا ادب ملحوظ خاطر رہے، انبیاء کرام کی عصمت، ان کی شان، ان کی عظمت وہ ملحوظ خاطر رہے، فرشتوں کا مقام، کافروں کو جہنم میں مقام، یہ سب میں بہت بڑا فرق کرنا پڑتا ہے، اور قلم کو بڑا سنبھال کے چلانا پڑتا ہے. یہ وہ مقام آیا کہ بڑے بڑے عالم کہلانے والے اپنے آپ کو مختلف فرقوں کے، ان کے قلم بہک گئے،
اور نعوذ باللہ وہ ترجمہ کرنے کے چکر میں انہوں نے نبی کی شان میں بیعت بھی کر ڈالی۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمہ کیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے گناہ کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے، لولا الرأى برہان ربه، اگر وہ اپنے رب کی پختہ دلیل نہ دیکھتے۔ کتنا پیارا ترجمہ کیا، آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب تراجم لوگ کرنے لگے تو نعوذ باللہ اس طرح ایک صاحب نے ترجمہ کیا کہ اس عورت نے گناہ کا ارادہ کر لیا اور ان کو بھی گناہ کا خیال ہو چلا تھا۔ نعوذ باللہ، نبی کو اور گناہ کا خیال آئے، ناممکن بات ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک صاحب نے ترجمہ کیا کہ آپ نے بھی ارادہ کر لیا تھا، نعوذ باللہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ہو چلا تھا، خیال آ گیا تھا، کر لیا تھا، نہیں، کہا اس عورت نے گناہ کا ارادہ کیا، آپ بھی کر لیتے اگر رب کی پختہ دلیل نہ دیکھتے۔ لولا الرأى برہان ربه، اگر رب کی پختہ دلیل نہ دیکھتے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب زلیخا آپ کے پیچھے پڑی تو آپ نے دیوار پر دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت مبارکہ ظاہر ہوئی، اور آپ اپنی انگلی دانتوں کے اندر دبا کر پرہیز اور بچنے کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ یہ رب کی دلیل تھی۔ گویا یعقوب علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے، بیٹا دیکھ تو اللہ کا نبی ہے اور رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں آگے پیچھے کی طرف دوڑے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اب دروازے تھے لاک، تالا لگا ہوا تھا، اور 7 دروازے تھے، دروازہ کمرہ پھر دروازہ پھر کمرہ، اس طرح 7 دروازے سب لاک تھے، تالا لگا ہوا تھا۔ آپ بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ نبی کی شان دیکھیے، جیسے ہی آپ دروازے کے سامنے پہنچتے خود بخود تالا کھلتا اور کھل کر گر جاتا اور دروازہ کھل جاتا۔ یہ جو اللہ فرماتا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام آگے، زلیخا ان کے پیچھے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور زلیخا نے ان کی قمیص پیچھے سے پکڑی تو قمیص پھٹ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اب جب 7واں دروازہ کھلا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو دونوں نے عورت کے شوہر کے دروازے پر پایا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھلا 7واں، اس عورت نے مکر کیا اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، وہ عورت کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ الٹا آپ پر الزام لگانے لگی، الا ان يسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ یا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا اس کو سخت سزا دی جائے، دردناک سزا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو الٹا مجھ پر الزام لگا رہی ہے، تو آپ نے حقیقت حال بیان کرتے ہوئے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہنے لگے فرمایا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بات کا یقین کیسے کیا جائے؟ تو زلیخا کے ماموں کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا، اور اس کو ابھی پیدا ہوئے صرف 4 دن گزرے تھے۔ مفسر نشا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قوت گویا عطا کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر زلیخا کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے، اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ گناہگار یہ عورت ہے، یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس عورت کے خاندان میں سے ایک بچے نے، ایک شخص نے گواہی دی، کیا کہا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ، کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو فَصَدَقَتْ، تو یہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ان کا اور یہ یوسف جو ہیں یہ حقیقت حال بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو، وہ قمیص کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بچہ کہنے لگا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ یوسف سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ،
پھر جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا، عزیز مصر نے قمیص کو دیکھا، قد من دبر، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو اسے اندازہ ہو گیا، ایک تو بچے کی گواہی کہ دودھ پیتا بچہ 4 دن کا، وہ کہہ رہا ہے ایک بات، دوسرا اس کی یہ گواہی دینا کہ پیچھے سے جس کی قمیص پھٹی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی دامن مبارکہ پیچھے سے چاک تھا، تو وہ شرمندہ ہوا عزیز مصر اپنی بیوی کی اس حرکت پر، اور کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے اس عورت کو۔ اور اپنی بیوی کے طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا واستغفری لذنبک، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کار ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ یوسف اور زلیخا یہ چرچے ہونے لگے، اور ظاہر سے باتیں باہر نکل گئی، اور باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ تو کچھ عورتیں تھیں وہ بڑی باتیں بنا رہی تھیں۔ ایک آپس کی بات عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہوتا ہے، خواتین بات سمجھدار بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن بات پیٹ میں نہیں رکھ پاتی ہے۔ وہ بڑا برابر پڑوسی کو کہے گی کہ بہن تجھے بتا رہی تو کسی کو بتانا نہیں، اور وہ دوسری بہن تیسری بہن کو، تیسری چوتھی کو، اور چوتھی 10ویں کو، اور یوں پورے محلے میں بات پھیل جائے گی۔ اس میں بھی ایسے ہوا۔ تو مفسرین فرماتے کہ بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں تھیں، جن کی تعداد تھی 40، یہ بڑی باتیں کر رہی تھی، لیکن ان میں 5 خواتین وہ تھی جو سب سے زیادہ باتیں بنا رہی تھی۔ ایک تو تھی عزیز مصر کو پانی پلانے والی کی زوجہ، اور دوسری عورت تھی روٹیاں پکانے والے کی زوجہ، اور تیسری تھی وزیر جیل کی زوجہ، چوتھی تھی عزیز مصر کے جانوروں کے محافظ کی زوجہ، اور 5ویں تھی دربان کی بیوی۔ یہ سب عورتیں بڑی باتیں بنا رہی تھی۔ زلیخا کے کانوں تک یہ بات پہنچی، تو اس نے چونکہ یوسف علیہ السلام اللہ نے وہ کمال حسن عطا کیا تھا، وہ نور عطا کیا تھا، نبی کو تو ویسے ہی نور ہوتے ہیں، لیکن حسن یوسف تو ویسے مشہور تھا، تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور سب کے آگے پھل اور چوریاں وغیرہ رکھ دیں۔ قرآن ارشاد فرماتا وقال نسوۃ فی المدینۃ، اور شہر کی کچھ عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتى عن نفسہ، کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب زلیخا نے ان کی نکتہ چینی سنی، ارسلت الیہن، تو ان عورتوں کو دعوت پر بلا لیا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تکیے لگا کر سجا کر ایک محفل منعقد کی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا سِكِّينًا، اور ہر ایک کے سامنے اس نے چھریاں رکھ دی اور فروٹ رکھ دیا کہ یہ کھائیے، اور یہ پھل کاٹنے لگی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، زلیخا کہا ایک بار بس آپ میرے کہنے پر، میری درخواست پر ان عورتوں کے سامنے تشریف لے آئیے۔ یوسف علیہ السلام تشریف لائے، وقالت اخرج علیہن، اور یہ بولی کہ ان کے سامنے آپ باہر آ جائیے۔ جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام، اب یہ پھل کاٹ رہی ہیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھا پھل کاٹتے کاٹتے، تو اس قدر مدہوش ہو گئیں۔ فلما رأینہ، پھر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو یوسف علیہ السلام کی بڑائی کرنے لگی، وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں پتہ بھی نہیں پڑا۔ وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کے لیے پاکی ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، پھر ہے کیا؟ ان ھذا الا ملک کریم، ارے یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، اتنا حسن۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر حسن یوسف کٹی مصر میں انگشت زنا، یعنی حسن یوسف دیکھا وہاں پر، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، کٹوائی نہیں، کاٹی نہیں، کٹ گئی۔ کٹنا اتفاق سے ہوتا ہے، اور کٹوانا یہ بالقصد ہوتا ہے، ارادتاً۔ تو کٹ گئی، کاٹتے کاٹتے پیاز کاٹتے کاٹتے انگلی کٹ گئی، یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر آقا آپ کے غلاموں نے یہاں آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، صرف نام پر حضور کے قربان ہے۔
رب العالمین ارشاد فرماتا ہے پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ زلیخا جو آپ کو کہہ رہی آپ مان جائیے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کیونکہ یہ وقت بڑا کڑا تھا کہ یہ عورتیں گناہ کی دعوت دے رہی تھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. آپ مستجاب الدعوات تھے, آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے میرے پروردگار جس طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے میں پسند کرتا ہوں کہ میں جیل میں ڈال دیا جاؤں. مجھے جیل منظور ہے لیکن اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اللہ فرماتا فاستجاب لہ ربہ, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور نعوذ باللہ جو گناہ نہیں کیا اس کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. آپ جیل میں تشریف لے گئے, سارا دن آپ نماز پڑھتے, روزہ رکھتے, اللہ کی عبادت کرتے. ایک دن کیا ہوا کہ دو نوجوان جیل میں داخل ہوئے. ان پر الزام یہ تھا کہ ایک تو تھا بادشاہ کا باورچی اور دوسرا تھا بادشاہ کا ساقی. ساقی مانا جو بادشاہ کو شراب وغیرہ اور پانی وانی پیش کرتا تھا. ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے اور اس جرم کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں ودخل معه السجن فتیان, اور آپ کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے. تو انہوں نے مذاق بنایا کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. ان دونوں نے آ کر ایک جھوٹا خواب بیان کیا اور کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. تو حضرت آپ بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے. چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال احدہما, ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا, کہ میں شراب کے لیے انگور کو نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر, اور دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا, کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں تاکل الطیر منہ, کہ جس سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ, آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے. انا نراک من المحسنین, بے شک ہم آپ کو بڑا نیکوکار دیکھتے ہیں. کیوں آپ دن بھر روزہ رکھتے تھے, پوری رات نماز پڑھتے, کوئی بیمار ہوتا تو عیادت کرتے, تنگی ہوتی تو اس کو آسانی مہیا کرتے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے. آپ نے کہا ابھی کھانا آنے والا ہے, کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. پھر آپ نے اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو دعوت دی, اللہ کی فرما برداری کی دعوت دی. پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی. چنانچہ قرآن شاہ فرماتا ہے آپ نے فرمایا یا صاحب السجنی, اے میرے قید کے ساتھیوں, تم میں سے جس نے یہ دیکھا, کس نے دیکھا, اس نے کیا دیکھا کہ وہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہے, یہ تو رہا ہو جائے گا اور اپنے منصب پر بحال کر دیا جائے گا اور یہ حسب دستور بادشاہ کو شراب پیش کیا کرے گا. اما احدکما, بہرحال تم دونوں میں سے ایک, فیسقی ربہ خمرا, تو وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا, آزاد ہو جائے گا. اور دوسرے نے جو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور چیل و کوے نوچ نوچ کر پرندے اس کو کھا رہے ہیں, تو تجھے سزائے موت ہو جائے گی, تیرا سر کاٹ کے پھینک دیا جائے گا اور تیرے دماغ کو جانور پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے. اللہ فرماتا ہے, آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ, اور رہا دوسرا, فَيُصْلَبُ, تو اس کو سولی دے دی جائے گی. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, تو پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ سن کر وہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے جی حضرت ہم تو مذاق کر رہے تھے, ایسا ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا, یہ تو ہم مذاق بنا لیا تھا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جس کے متعلق تم سوال کر رہے تھے میری زبان سے نکلا, بس ابھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب یہ ٹل نہیں سکتا, اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے
اور تجھے سزائے موت ہوگی۔ بہرحال جو آزاد ہونے والا تھا، جس کو آپ نے آزاد ہونے والا سمجھا، اس سے کہا کہ دیکھ جب تو آزاد ہو کر جائے نا تو بادشاہ کو میرے علم کے بارے میں بتانا کہ اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، تو آپ یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا جسے آپ نے ان دونوں میں سے نجات پانے والا سمجھا، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ یہ آزاد ہو گیا کچھ عرصے بعد اور اس کو سولی دے دی گئی، اور یہ اللہ فرماتا فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ یہ جہاں بھی اللہ کے پیاروں کی بات آتی ہے نا، شیطان دور کرتا ہے اللہ کے پیاروں سے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ صرف شیطان کا کام ہے۔ انشاءاللہ جب ہم 15ویں 16ویں پارے میں پہنچیں گے، انشاءاللہ ہم وہاں پر سماعت کریں گے کہ شیطان کس طرح اللہ کے پیاروں سے دور کرتا ہے، 15ویں اور 16ویں پارے میں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہم روزانہ قرآن کی تفسیر سنتے رہے، اور یہ تعلق رمضان کے بعد بھی ہمارا قائم رہے قرآن سے۔ کہہ دیجئے آمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ فرماتا فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے بادشاہ کے سامنے ذکر کرنے سے اس کو بھلا دیا، وہ بھول گیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو کئی سال آپ قید خانے میں تشریف فرما رہے۔ مفسرین نے اس کی کئی مدت لکھی، بعد میں لکھا 7 سال، بعض نے 5 سال۔ اللہ کا نبی، یہ ہوتی ہے آزمائش۔ ہم تو بس ہم میں تو کرم ہی کرم ہے، ہم تو کوئی آزمائش تھوڑی آئی ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے آزمائش ہو۔ آزمائش آئیے یوسف علیہ السلام پر، آزمائش آئیے یونس علیہ السلام پر، یہ اللہ کے جو پیارے ہمارے آقا علیہ السلام پر، امام حسین پر، یہ ہوتی آزمائش ہے۔ ہم پر تو بس کرم ہی کرم ہے، اللہ پاک کرم ہی رکھے اور بس ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اب وہ یہ کہ جو بادشاہ تھا نا مصر کا، اس نے خواب دیکھا، اور یہ خواب بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس نے کہا، اس نے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ بولا، انی ارى 7 بقرات سمان، میں نے بڑی موٹی تازی قسم کی 7 گائے دیکھی ہیں، کاؤ 7 گائیاں دیکھی ہیں۔ یاکلؤن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیاں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ یہ جو فربا گائے ہیں یہ بھی 7 ہیں، اور دبلی پتلی جو کھا رہی ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ 7 سرسب خوشے دیکھے، 7 سوکھے ہوئے دیکھے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اور ان سے کہنے لگا اگر تم بتا سکتے تو بتاؤ خواب کی تعبیر۔ تو کہنے لگے نہیں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگ گیس وغیرہ ہو جاتی ہے اور اس کو عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام، تو یہ پریشان خواب ہیں۔ وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اچانک اس کو یاد آیا، جو قید میں تھا نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کو یاد آیا۔ اس نے کہا یہ تعبیر تو یوسف بتا سکتے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ شخص بولا جو ان دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا کر باہر آیا تھا۔ وذکر بعد امۃ، اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا کہ میں نے خواب میں اس طرح بیان کیا تھا، اور اس کی تعبیر ہو بہو، حالانکہ ہم نے مذاق کیا تھا لیکن انہوں نے ہو بہو تعبیر بیان کی۔ آپ ایسا کیجئے کہ بندوبست کر دیجئے تاکہ میں یوسف کے پاس چلے جاؤں اور وہاں جا کر خواب کی تعبیر بیان کروں۔ چنانچہ بادشاہ نے بندوبست کر دیا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جیل میں جا کر کہنے لگا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، آپ ہمیں 7 فربا گائیوں کی تعبیر بتائیے۔ یاکلؤن 7 عجاف، جنہیں 7 دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسب خوشے اور 7 سوکھے ہوئے خوشے، ان کی تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال بہت اچھے گزریں گے، اس میں تم جتنی بھی کاش کرو سب جمع کر لینا، پھر اگلے 7 سال قحط آئے گا، اور ایسا قحط آئے گا کہ جتنی جمع پونجی ہوگی نا سب خرچ ہو جائے گی۔ جب بادشاہ کے پاس یہ طلب پہنچی اور یہ خواب کی تعبیر پہنچی تو بادشاہ نے کہا بالکل یہ تو صحیح تعبیر بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو جیل سے باہر لائیے، لیجئے جناب۔ فلما جاء الرسول، پھر جب قاصد ان کے پاس آیا،
قال ارجع الى ربک، اور آگے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں. تو آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے الزام لگا تھا، الزام کی تردید ضروری تھی اور الزام بھی خواتین کے حوالے سے تھا، تو آپ نے فرمایا فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، کہ اے بادشاہ تو ان سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. یعنی اس بات میں کہاں تک صداقت ہے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب نفس ہی. بتاؤ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی، حقیقت حال بتاؤ. اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت عطا کی اور انہوں نے سچ سچ بیان کیا جس کو قرآن نے بیان کیا. قلنا حاشا للہ، کہنے لگی اللہ کے لیے پاکی ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، اب جو عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی کہنے لگی کہ اب حق بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، تو سنو انا راودتہ عن نفسہ، میں خود ان کو اپنی طرف راغب کیا کرتی تھی. انہ لمن الصادقین، بے شک وہ تو بڑے سچے ہیں. عورتوں کی زبان سے آپ کی پاک دامنی کا اعلان ہوا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس پیغام والے کو بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کر دی ہے اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ عزیز مصر کو پتہ لگ جائے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند راہ نہیں عطا فرماتا، کبھی ہدایت نہیں دیتا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے یہ کیوں عورتوں سے اقرار کروایا، ایک بات یہ. دوسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا وما ابرئ نفسی، یہ نبی کی شان ہے. ہم سارے زمانے کے گناہ کریں، نافرمانیاں کریں اللہ کی، فلمیں ڈرامے ہم دیکھیں، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جائیں، نماز کے فرائض ہمیں معلوم نہ ہو، روزے ہم سے نہ رکھے جائیں، پاکی نہ پاکی کے مسائل ہمیں پتہ نہ ہو، وضو ہمیں نہ کرنا آتا ہو، قرآن ہمیں نہ پڑھنا آتا ہو، پھر ہم کہتے ہیں نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہم سے جو پریشانی آ رہی ہے. وہ نبی جو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، جو نبی بن کر آتے ہیں، آ کر نبی نہیں بنتے، وہ نبی جن کی پاکیزگی میں کا قرآن بیان کرتا ہے. پتہ ہے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بے قصور قرار نہیں دیتا. اللہ فرمایا میں اپنے نفس کو بے قصور قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ بہت برائی کا حکم دینے والا ہے. تو عاجزی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے بس اللہ سے عافیت طلب کرے. اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا میں آپ کو اپنے لیے خاص رکھوں گا. یہ کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ قید خانے سے باہر تشریف لائے تو آپ نے بادشاہ کو عربی میں سلام کیا، السلام علیکم. تو بادشاہ کہنے لگا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے. پھر آپ نے عبرانی زبان میں سلام کیا. بادشاہ اس کو بھی نہیں پہچان سکا، کہنے لگا یہ کون سی زبان ہے؟ کہا یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے. فرمایا دونوں زبانیں بادشاہ نہیں پہچان سکا، حالانکہ بادشاہ خود 70 زبانیں جانتا تھا، 70 زبانیں جانتا تھا. اور اس نے جس زبان میں آپ سے کلام کیا آپ نے اسی زبان میں اس کا جواب ارشاد فرمایا. یہ ہوتی ہے نبی کی شان، یہ ہوتا ہے نبی کا کمال. اور ہمارے آقا آئے ہے کیا بات ہے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. عزیز مصر بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام ساری زبانوں میں جواب دیتے رہے. اور ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ جن کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے تو ستون حنانہ کی زبان بھی ہمارے آقا سمجھتے ہیں. کیا شان، سبحان اللہ. چلے جی وقت اجازت نہیں دے رہا میں یہ اور باتیں کروں. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیا بات ہے ہمارے آقا، یہ تو میدان معاشر کے دن ہی پتہ لگے گا. تو بادشاہ نے
اتنی سی عمر میں، یعنی اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اتنی سی عمر میں یہ وسعت علوم دیکھ کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا استخلص لنفسی، میں ان کو اپنے لیے مخصوص رکھوں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ نے ان سے بات کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ بولا اے یوسف بے شک آپ ہمارے یہاں آج سے معزز اور قابل اعتماد ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال جعلنی علی خزائن الارض، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں۔ چنانچہ مقرر کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس آیت کا ترجمہ بڑے توجہ سے سنیں، کیونکہ یہ بڑی ایک عارفانہ، ایک عاشقانہ بات ہے، بڑی پیاری، آپ کا دل جھوم جائے گا۔ قرآن شاہ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں اقتدار عطا فرما دیا۔ کس طرح کہ کچھ عرصے بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا جو وزیر اعظم تھا، تو اس کی بیوی زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا گیا، اور آپ ساری رات سیدہ بیوی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کرتی۔ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، اور جس سے کہ انشاءاللہ آگے چلے گی بات کہ پھر آپ کے جسم مبارک سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور 1 بیٹی، جن کا نام رحمت تھا، اور پھر اس بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں وزیر اعظم بن گئے، اور کچھ عرصے بعد بادشاہ بھی معزول ہو گیا اور آپ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اب ہوا کیا، جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ غور سے سنیں۔ اللہ فرماتا ہے یتبوأ منہا حیث یشاء، اقتدار ایسا عطا کیا تھا کہ آپ اس ملک میں جہاں چاہیں رہیں۔ کیسا اقتدار عطا کیا؟ جہاں چاہیں آپ رہیں، جہاں چاہیں۔ کس طرح؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قحط، آپ وزیر خزانہ بن گئے، سارے خزانے آپ کے پاس، بادشاہ تھا آپ کے پاس، اب قحط پڑا، جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا، قحط پڑا تو ظاہر سی بات ہے پورے مصر میں قحط آیا۔ جب مصر میں قحط آیا تو لوگوں کے پاس جو درہم اور دینار تھے، لوگوں نے سارے مصر کے درہم اور دینار لوگوں نے آ کر، جیسے میرے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، آپ کے پاس، اس کے پاس، سب نے اپنے اپنے پیسے دے دیے اور 1 سال کا غلہ خرید لیا۔ اب پورے مصر میں غلہ تو تقسیم ہو گیا، لیکن نہ کسی کے پاس درہم تھے نہ دینار، سارے دینار یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئے۔ دوسرا سال آیا، غلہ لوگوں کے پاس ختم ہو گیا، اب درہم دینار تو تھے ہی نہیں، اب کیا کرے؟ لوگوں نے زر و جواہرات جس جس کے پاس تھے سب یوسف علیہ السلام کو دے کر 1 سال کا مزید غلہ خرید لیا۔ 2 سال ہو گئے۔ اب جب تیسرا سال آیا تو نہ درہم و دینار تھے نہ زر و جواہرات، تو انہوں نے اپنے جتنے چوپائے جانور جو ان کے پاس تھے نا سب یوسف علیہ السلام کو دے دیے، اور اس کے بدلے 1 سال کا غلہ خرید لیا پورے مصر والوں نے۔ لیجئے جناب، تیسرا سال بھی گزر گیا، اب نہ کسی کے پاس درہم و دینار ہے نہ زر و جواہرات ہیں اور نہ چوپائے جانور ہیں۔ چوتھا سال آیا تو اب غلہ تو لینا تھا، 7 سال کا قحط تھا، تو جتنے غلام کنیزیں جو کچھ تھا نا سب بیچ کر دے کر یوسف علیہ السلام کو 1 سال کا غلہ لے لیا۔ پھر 5واں سال آیا، 5واں سال نہ اب غلام تھے، نہ کنیزیں تھے، نہ درہم، نہ دینار، نہ زر و جواہرات، نہ چوپائے، نہ جانور، تو انہوں نے اپنی جائیدادیں اور زمین و مکان سب یوسف علیہ السلام کو دے کر 1 سال کا غلہ لے لیا۔ اب پورے مصر میں 5 سال گزرنے کے بعد نہ درہم و دینار، نہ زر و جواہرات، نہ چوپائے، نہ جانور، نہ غلام، نہ کنیزیں، اور نہ جائیدادیں، نہ غلام کنیزیں، کچھ نہیں۔ 6واں سال آیا، اب تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، انہوں نے اپنی اولادوں کو یوسف علیہ السلام کو بیچ کر 1 سال کا غلہ لے لیا۔ اب 7واں اور آخری سال آیا، اب تو اولاد بھی نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور 1 سال کا غلہ خرید لیا۔ اب پورے مصر میں نہ کسی کے پاس زر و جواہرات تھے، نہ کسی کے پاس خزانہ تھا، نہ کسی کے پاس درہم و دینار تھے، نہ جانور تھے، نہ غلام تھے، نہ کنیزیں تھی، نہ اولادیں تھی، نہ وہ خود آزاد تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب غلام تھے۔ آپ نے بادشاہ سے پوچھا جی کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ نے کہا جی ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ آپ نے فرمایا تو گواہ ہو جا، میں تجھے اور رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں
کہ میں نے جتنے مصری ہیں ان سب کو آزاد کیا، جتنا ان سے مال لیا تھا سب دوبارہ ان کو لوٹا دیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ مفسرین شاہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی تاکہ قیامت تک کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مصر کے ایک شخص نے خرید لیا تھا، بلکہ تمام مصری یوسف علیہ السلام کے غلام تھے، ان کی اولادیں بھی ان کی غلام تھی اور آزاد کیے ہوئے تھے، اور مال و دولت سب کچھ انہوں یوسف علیہ السلام نے ان کو لوٹایا تھا۔ تو رب العالمین شاہ فرماتا اب دوبارہ سنیے، اب آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا قرآن کیا فرما رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا۔ اقتدار کیسا؟ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس ملک میں جہاں چاہے رہے، سب کچھ ان کا ہے، کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں۔ ہائے ہائے، آگے بات کتنی پیاری قرآن نے بیان کی، فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکیاں کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے نا وہ ضائع نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ بعض لوگ بولتے ہیں یار نیکی کرنے کا فائدہ ہے، سامنے والا صلہ ہی نہیں دیتا ہے۔ ارے بھائی آپ کا کام نیکی کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہ مصر چونکہ 7 سال قحط پڑ چکا تھا، اس کے اثرات آس پاس کے علاقوں میں بھی ہوئے، اور جو آپ کا علاقہ تھا، آبائی گاؤں تھا کنعان، وہاں بھی قحط سالی کے اثرات پہنچے۔ قرآن شاہ فرماتا ہے کہ جب قحط کے آثار پہنچے تو آپ کے بھائی بھی آپ سے غلہ لینے آئے۔ یہ وہی بھائی ہے، یاد کرے کل بتایا تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کو مار رہے تھے، کنویں میں ڈال رہے تھے، قتل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، دھکا دے دیا تھا، 20 کھوٹے درہموں کے بدلے بیچ دیا تھا۔ آج وہی بھائی بادشاہت کے تخت پر بیٹھا ہے، لیکن کیا انداز ہے سنیے۔ قرآن شاہ فرماتا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس غلہ مانگنے کے لیے آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچے، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ ان کا خیال تھا اس واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے، اور 40 سال میں ان کا خیال تھا کہ اب تو یوسف کہیں انتقال کر گئے ہوں گے، اور یا کہیں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے خاموشی سے کونے میں۔ انہیں کیا پتا کہ جس یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا آج وہی بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، اور ہم اس کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف علیہ السلام چاہتے، یعنی ہماری آج حالت کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جب تک کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دینا ہمارے دل کو تسلی نہیں ملتی ہے۔ آج بھائی بھائی سے دور ہے، بھائی بہن سے دور ہے، بہن بھائی سے دور ہے، فیس بک پہ 5000 فرینڈز ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں سے دوستی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کے مال میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، قطع رحمی نہ کرے، حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ تفسیر کا معاملہ ہوتا ہے، وقت بے حد مختصر ہوتا ہے۔ اللہ پاک وہ دن لائے کہ ہماری مسجد دوبارہ آباد ہو، ہم درس قرآن کا آغاز کریں۔ ارادہ ہے انشاءاللہ ہمارا کہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر لگا کر اور بخاری مسجد میں انشاءاللہ ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ہوگا اور قرآن پاک بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا کہ ایسا کرو، یہ میرے بھائی ہیں، ان کو نہیں بتایا بھائیوں کو کہ میں یوسف ہوں، کہا ان کا سامان تھے غلہ تیار کر دو۔ یہ پیسے بھی لے کر آئے تھے کیونکہ پیسے کے بغیر غلہ نہیں مل رہا تھا۔ کہا سامان تیار کر دو، جو پیسے لے کر آئے نا یہ پیسے دوبارہ ان کی بوری میں ڈال دینا۔ ایک طرف بھائیوں کا رد عمل کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا،
اور ایک طرف اللہ کے نبی کا کردار ہمیں کیا سکھا رہا ہے، سنیے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، قَالَ ائْتُونِي، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم 12 بھائی ہیں۔ کہا تو تم تو 10 آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک اور بھائی ہے، وہ یوسف اس کا نام تھا، اور وہ جو ہے ایک جنگل میں اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کا ایک اور چھوٹا بھائی ہے بنیامین، وہ چھوٹا ہے تو ہمارے ابو جان نبی اللہ کے یعقوب علیہ السلام، اور وہ اس کو علیحدہ نہیں کرنے دیتے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، کہا تم اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر آنا، تمہیں اور زیادہ غلہ دوں گا۔ قالوا، کہنے لگے سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، ہم اس کے متعلق اپنے ابو جان سے بات کریں گے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ چنانچہ یہ لوٹے اور انہوں نے غلے کی جو بوریاں کھولی تو حیران رہ گئے کہ غلہ بھی مل گیا اور پیسے بھی واپس کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اچھا جب یہ نکل رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے نا تو آئندہ غلہ مل لینے مت آنا۔ تو یہ آ کر کہنے لگے فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب یہ اپنے والد محترم کے پاس لوٹے قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے والد محترم منع منا الکیل، بس آئندہ غلہ لینے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، شرط کیا رکھی ہے فارسل معنا اخانا نقتل، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تم پر ویسے بھروسہ کر لوں جیسے یوسف کے بارے میں بھروسہ کیا تھا؟ کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ؟ میں جانے نہیں دوں گا۔ لیکن بہرحال انہوں نے سمجھایا، جب انہوں نے بوریاں کھولی اندر سے پیسے بھی نکل آئے تو یہ کہنے لگے ابا جان دیکھیے کہ کتنا سخی دل بادشاہ ہے کہ ہمارے کو غلہ بھی دے دیا اور پیسے بھی لوٹا دیے۔ اب اگر ہم بھائی کو لے جاتے تو ایک غلہ ہمارے فائدہ ہے، پیسے بھی واپس آ جائیں گے اور غلہ بھی مل جائے گا ہمیں، تو آپ ایسا کیجیے کہ آپ بھیج دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹے کو روانہ کر دیا اور ایک تنبیہ فرمائی، فرمایا جب جاؤ مصر کے دروازے سے جاؤ، چونکہ 12 بھائی ہیں، 12 کے 12 11 کے 11 خوبصورت ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے۔ وقال یا بنیا، اے میرے بیٹوں لا تدخلوا من باب واحد، مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور ہاں الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یہ آپ نے ہیلہ سکھایا اور فرمایا لیکن سن لو، عقیدہ بھی دے دیا، ہیلہ اختیار کرنا، نظر اتارنا، تعویذ لینا، دھاگا لینا، دوائی لینا، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن یقین یہ ہو وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ یعنی اللہ نے اگر لکھا ہے کہ نظر لگے گی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ نے مقدر میں لکھ دیا کہ بیماری ملے گی تو دنیا کے سارے ڈاکٹرز اور طبیب اور حکیم مل جائیں تو اس کو بیماری سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین نے فرمایا کہ اگر پیسوں سے شفائیں ملتی ہوتی تو کوئی مالدار آدمی کبھی بیمار نہ ہوتا، اولاد اگر مال اور دولت سے ملتی ہوتی تو بڑے بڑے بزنس مین مالدار لوگ بے اولاد نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کریم بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچ گئے، ابھی تک انہوں نے پہچانا نہیں یوسف علیہ السلام کو، یہ سارے کے سارے پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بتا کیا یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے 20 کھوٹے درہموں کے بدلے میں بیچ ڈالا تھا اور کہا تھا یہ ہمارا غلام ہے، بھاگ جاتا ہے بار بار۔ آج یہ خود بادشاہ ہیں، چاہے تو سب کے سر اڑوا دیں، لیکن انبیاء جو آتے ہیں وہ ملانے کے لیے آتے ہیں، انبیاء جو آتے ہیں وہ محبتیں بانٹنے کے لیے آتے ہیں، انبیاء بڑے صاحب کردار لوگ ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کردار ہمیں بتا رہا ہے کہ دشمن بھی دہلیز پر آ جائے اور پھر وہ بھائی ہو تو اپنے دل کے دروازے کھول دینے چاہیے۔ آپ نے ان کے سامنے دسترخوان لگوا دیا، ایک دسترخوان پر 2 بھائیوں کو بٹھایا، اب یہ 11 تھے یوسف علیہ السلام کے علاوہ، تو 2 بھائی کر کے بیٹھے تو آخر میں بنیامین اکیلے رہ گئے، یہ رونے لگے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ پہنچے تو اب بنیامین رونے لگے
اور کہنے لگے کہ میرے بھائی یوسف ہوتے تو آج میں ان کے سامنے بیٹھتا. آپ نے اپنے بھائی بنیامین کا ہاتھ پکڑا اور کان میں کہا کہ تو گھبرا نہیں، میں تیرا بھائی یوسف ہوں. اور ان کو نہیں بتانا، ابھی ان کو نہیں بتانا. اللہ فرماتا آوَا اِلَيْهِ أَخَاهُ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی طرف کیا. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، کہنے لگے گھبرا مت، میں تیرا بھائی ہوں. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لہٰذا تو غمگین نہ ہو، جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دے، تو غمگین نہ ہو. آپ کے سگے بھائی تھے، یہ دوسرے بھائی سوتیلے تھے. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا تو یہ ضد کرنے لگے، کہنے لگے نہیں میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا. آپ نے سمجھایا دیکھو والد ضعیف ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ. ان کا نہیں، میں مجھے آپ کے پاس چند دن رہنا ہے. کہنے لگے میں کیسے روک لوں آپ کو، اور راز کھل جائے گا، یہ شرمندہ ہوں گے میرے بھائی میرے سامنے. اب بتائیے شرمندگی سے بچانے کے لیے، لیکن یہ ضد کرنے لگے. چھوٹی عمر تھی بنیامین کی. یوسف علیہ السلام نے کہا ایک کام ہو سکتا ہے کہ میں کوئی غیر مہذب بات اور ایک عیب والی بات آپ کی طرف منسوب کر دوں. کیا بات؟ کہ آپ پر چوری کا الزام آ جائے. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس شریعت میں، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کے لیے حکم یہ تھا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت میں حکم ہے کہ جو 10 درہم سے زیادہ مال کی چوری کرے اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس زمانے میں ہاتھ بھی کاٹا جاتا تھا، بلکہ چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اپنے پاس رکھ لیا جاتا تھا. تو آپ کے پاس ایک بادشاہت کا پیالہ تھا سونے کا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا میں ایسا کروں گا کہ یہ پیالہ جو ہے نا آپ کے سامان میں رکھ دوں گا، جو غلہ ہوگا نا آپ کے سامان میں رکھ دوں گا غلے میں، اور پھر ہم پیچھے سے ریڈ ڈالیں گے، فوج آئے، پولیس آئے گی اور سپاہی آئیں گے اور تلاشی لیں گے. اور دیکھو پہلے تمہارے سامان کی تلاشی نہیں لیں گے ہم، پہلے بھائیوں کی، تاکہ ان کو شک نہ ہو. ان کے سامان کی تلاشی لیں گے، آخر میں آپ کے سامان کی، اور پھر اس طرح آپ میرے پاس رہ سکو گے. آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لہٰذا میں تیار ہوں، لیجیے جناب. اللہ فرماتا فلما جہزهم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو شاہی پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. اب یہ روانہ ہو گئے، راستے میں تھے. ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے، سپاہی پہنچ گئے، اس نے پکار کے کہا ایتھا العیر، اے قافلے والو سنو، انکم لسارقون، تم چور ہو. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم چور نہیں ہیں، ہم تو یہاں غلہ لینے آئے تھے. لیجیے جناب سامان کی تلاشی لی گئی. اللہ فرماتا فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو یوسف نے اپنے سگے بھائیوں کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی لینا شروع کی. ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے برآمد کر لیا. جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو یہ بھائی شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے آپ ایسا کیجئے. اب تو سزا یہ تھی کہ چور کو غلام بنا لیا جائے گا، اور یہ تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے. یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر چکے تھے. مفسرین شاہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی ایک کو اپنی جگہ رکھ لیجئے، اور اس کو مت رکھیے. آپ نے فرمایا نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ظلم ہوگا، یہ تو ظلم ہے کہ چوری کسی نے کی اور سزا کسی کو دی جائے. اور جب خاموش ہو گئے ظاہر سی بات ہے، تو پتہ انہوں نے کیا کہا، آئے ہے اللہ اکبر. کہنے لگے کہ یہ جو چوری کی نا اس نے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بھائی ایک دم وہ بغض اور حسد بول پڑا. کہنے لگا یہ چوری جو کی ہے نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف جو تھا نا وہ بھی چوری کر چکا ہے. اللہ. اچھا جس چوری کی نسبت یہ یوسف علیہ السلام کی طرف کر رہے تھے اس کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے خاندان کا ایک شخص تھا جو بتوں کی پوجا کرتا تھا. تو ایک دن یوسف علیہ السلام، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ عارف باللہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان اسے پیدائشی حاصل ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک دن اس کے بت خانے میں خاموشی سے گئے، اور جس بت کی وہ پوجا کرتا تھا نا وہ بت اٹھا کر اس کو توڑ دیا اور گندگی میں پھینک دیا. اب یہ چوری نہیں تھی، اسی کو وہ چوری کہہ رہے تھے. یہ تو چوری نہیں تھی، بت توڑنا تو عبادت ہے، اور یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکیں اسی عمل کو. تو یہ کہنے لگے قالو، کہنے لگے ان یسرق،
وہ بولے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا، پھر بھی آپ نے جلال میں آ کر یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، ابھی تمہارا سر قلم کرواتا ہوں کہ میں یوسف ہوں، تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، کچھ نہیں بولا بھائیوں سے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور یہ بات ان پر ظاہر نہیں کی۔ اب یہ بہرحال بنیامین رک گئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی روانہ ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے یوسف ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، آپ خدا را رحم کیجئے۔ فخذ احدنا مکانہ، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون، ہم نے جس کے سالبان سے پیالہ پایا ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور کو کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ تو ظلم ہوگا۔ بہرحال یہ لوٹ گئے اور جا کر والد گرامی کو یہ سارا ماجرا سنایا اور کہا ان ابنک سرقا، اے والد محترم آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہیدنا الا بما علمنا، ہم صرف اس کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور آپ کو یقین نہیں آتا ہماری بات پر۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ جو اس بستی کے رہنے والے ہیں ہم ان سے پوچھ لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، اب صبر ہی کرنا اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ سب کو عرض کر دوں، بعض نادان، دیکھیں قرآن کی تفسیر تو معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ہر کس و ناکس دو چار کتابیں پڑھ کے قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ بڑا ذمہ داری اور بہت اہم کام ہوتا ہے۔ اب یہاں کر بعض لوگ بولتے ہیں دیکھو جی یعقوب علیہ السلام نبی کو تو علم غیب ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو آپ کیوں روتے اتنا، بتا نہیں دیتے کہ یوسف تو زندہ ہے؟ نہیں، یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، لیکن پھر رونا کیوں؟ سوال ہی پیدا ہوتا جب پتا تھا تو رونا کیوں؟ خود قرآن میں آگے آ رہا ہے، آپ نے خود فرمایا میں جانتا ہوں یوسف کہاں ہے، تو رونا کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رونا آپ کا محبت میں تھا۔ جیسے ہمارا بچہ اگر دبئی میں جاب کرتا ہو، ہمیں پتہ ہے وہ دبئی میں، امریکہ میں، ادھر ہے ادھر ہے، لیکن ماں باپ روتے ہیں نا، والدین روتے ہیں نا، والدین کیوں روتے ہیں؟ یہ ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا جدائی کو، چنانچہ مفسرین شاہ فرماتے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یوسف یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، کونے میں جا کر رونا شروع کر دیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے دونوں بھائیوں کے بیٹوں کے غم میں کہ آپ کی ظاہری بینائی چلی گئی۔ یہ جو ہماری آنکھوں میں کالا دھبا ہوتا ہے نا بیچ میں، یہ پورا وائٹ ہو گیا، سفید ہو گیا۔ اللہ فرماتا وقال یا اسف علی یوسف، اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، فہو کظیم، بس وہ غم برداشت کرتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ اپنے بیٹوں سے فرمایا جاؤ، اپنے بیٹوں کو بلایا کہ بیٹا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آؤ۔ اب بتائیے اگر یوسف علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ بھائی پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ زندہ ہیں، یہ پتہ ہی نہ ہوتا تو وہ کیوں کہیں گے کہ یوسف کو تلاش کرو؟ چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا بنی یذهبوا، آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دوبارہ پہنچے بھائی، اور آگے کہنے لگے کہ آپ ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہیں، ان کی ظاہری بینائی بھی چلی گئی ہے اور بہت بوڑھے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور گھر کے حالات سنائیں۔ کہا خدا کے لیے آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے، ہمارا ایک بھائی یوسف پہلے ہی ہم سے جدا ہو چکا ہے اور دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، بھیڑیے اس کو کھا گئے ہیں، تو آپ مزید ہمارے حالات پر رحم کریں اور اس کو آزاد کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے گھر کے حالات سنے تو آپ زار و قطار رونے شروع ہو گئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا
قال هل علمتم، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف واخیہ، کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ بولتے بولتے آپ مسکرا پڑے. اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ بولتے بولتے مسکرائے تو انہوں نے آپ کے اگلے دانتوں کے حسن کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ سچ مچ آپ بھی یوسف ہیں؟ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، ہاں ہاں بے شک میں ہی یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا ہے. انہ من یتقی، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کرو کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. اب یہ حیران کہ جس بھائی کو مارا ہے، جس کو پیٹا ہے، جس کو کنویں میں دھکا دیا ہے، جس کو قتل کرنے کی اور دور کرنے کی سازشیں کی ہیں، جس کو غلام بنا کر کھوٹے 20 درہموں کے بدلے بیچ ڈالا تھا اور انسانیت 100 ظلم کیا تھا، آج وہ شاہی تخت پر بیٹھا مصر کا فرما روا ہے، آج وہ مصر کا بادشاہ ہے، وہ شرمندہ ہوئے. تو آپ نے کمال انبیاء کی شان ہے. اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے درس ہے. آج بھائی بھائی سے جدا ہے، آج بھائی بہن سے جدا ہے، آج بہن بھائی کو نہیں پوچھتی ہے. آج ذرا 4 پیسے بھائی کے پاس آ جائیں تو وہ بہنوں کو لفٹ نہیں کراتا، ایک دوسرے کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب بھائی شرمندہ ہونے لگے کہنے لگے نہیں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قال لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے. یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. بھائی خوش ہو گئے کیونکہ بھائی نے معاف کر دیا تھا. اب چونکہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی ظاہری بینائی، میں بار بار بول رہا ہوں ظاہری بینائی، نبی تو ایسے بینا ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کچھ نہیں ہیں، ان کی وہ آنکھیں ہوتی ہیں. خیر وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس پہ کلام کروں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، یہ کرتا لے جاؤ. یاد آیا کل آپ کو میں نے درس قرآن میں بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام جدا ہونے لگے تھے تو ایک کرتے کا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا تھا. وہی کرتا، کہا یہ کرتا لے جاؤ. اچھا جی کیا کرنا ہے اس کرتے کا؟ یہ کرتا کہاں سے آیا تھا یہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، آج بتا دیا جائے گا. آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ. یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں اور جہاں بھیج رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی طرف وہ قمیص، وہ بھی نبی ہیں. اور نبی اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ شریعت پر عمل کروانے کے لیے آتا ہے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ. پھر کیا کریں جناب؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن. حدیث پڑھتا نا تو بولتے جی ضعیف ہے. میں قرآن کو کسی ضعیف کو کوئی بولے گا؟ قرآن کیا فرما رہا ہے سنیے. آپ نے فرمایا میری یہ قمیص لے جاؤ. لے جا کے کرنا کیا ہے؟ کہا والد صاحب کی ظاہری بینائی چلی گئی ہے نا. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، لے جا کر میرے ابو کے چہرے پر ڈالنا. یاتی بصیرہ، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. یہ بھائی قمیص لے کر چل پڑے. اب آنکھیں روشن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بھائی قمیص لے کر چلے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے بیٹھے فرمایا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے قرآن نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال ابوہم، یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں انہوں نے فرمایا انی لاجد الریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قمیص چلیے مصر سے، آپ بیٹھے ہیں کنعان میں. ابن عباس فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو جو خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ قافلہ ابھی 8 راتوں کی مسافت پہ باقی تھا، 8 راتیں دور تک کنعان سے. آپ کہنے لگے مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی. کیا بات ہے! پتہ یہ کرتا کہاں سے آیا تھا؟ یہ کرتا کہاں سے آیا تھا؟ یہ کرتا کس کا تھا؟ اس پہ کس کس کے ہاتھ اور کس کے جسم لگے تھے؟
یہ کرتا یوسف علیہ السلام نے پہنا. کس نے پہنایا؟ یعقوب علیہ السلام نے. یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کرتے کو پہنا. ان کو کہاں سے ملا؟ انہیں اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملا. اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کرتے کو پہنا تھا. انہیں کہاں سے ملا تھا؟ انہیں ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو کہاں سے ملا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کرتا پہنا. ابراہیم علیہ السلام کو کہاں سے ملا تھا؟ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا اور آپ کی قمیص اتار لی تھی. یاد ہے آپ کو؟ میں نے پچھلے درس قرآن میں آپ کو بتایا تھا کہ درس قرآن میں بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کرتا اتار لیا گیا تو جبریل امین جنت سے قمیص لے کر آئے تھے. یہ وہی قمیص تھی. یہ وہی قمیص تھی. قرآن ارشاد فرماتا ہے اب اس قمیص کی کیا خوشبو ہوگی جس میں جبریل کے ہاتھ لگے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جسم مبارک لگا ہے. اسحاق علیہ السلام کا جسم مبارک لگا ہے. یعقوب علیہ السلام کا جسم مبارک لگا ہے. یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک لگا ہے. بتائیے اس قمیص کی کیا شان ہوگی اور کیا خوشبو ہوگی کہ یعقوب علیہ السلام 8 میل کی مسافت سے فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پھر کیا شان ہوگی میرے آقا علیہ السلام کی. سیدی وسندی آقائی و مولائی سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر اٹھا ولولائے یاد بغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کوچے کوچے میں یہاں بوئے قمیص. مدینہ منورہ کے اعلیٰ تو بات کر رہے ہیں. فرماتے کوچے کوچے میں یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر گوشہ کنعان عرب. قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین فرماتا ہے بہرحال اب قافلہ پہنچ گیا. فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور وہ کہنے لگا مبارک ہو کہ یوسف زندہ ہیں. صرف زندہ نہیں ہیں بلکہ اللہ نے انہیں بشارت عطا کی ہے اور انہوں نے کرتا بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے والد کے چہرے پر ڈالنا. اب یعقوب علیہ السلام اگر غیر اللہ سے شفا لینا منع ہوتا، یعقوب علیہ السلام فرماتے نہیں یہ شرک ہے. بول سکتے تھے نا، کیونکہ نبی اور یوسف علیہ السلام خود بھی تو نبی تھے. اگر تبرکات سے شفا نہ ملتی ہوتی تو قرآن اتنی بڑی بات کیسے فرماتا؟ سنیے قرآن کیا فرماتا ہے. فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور اس کرتے کو آپ کے چہرے پر ڈالا گیا. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں کہ 2 4 6 گھنٹے بعد 1 مہینے بعد آنکھیں روشن ہوئی. نہیں نہیں نہیں، فرمایا فرتد بصیرہ، اسی وقت آنکھیں روشن ہو گئی. اسی وقت آنکھیں روشن ہو گئی. آپ نے یعقوب علیہ السلام کی جب آنکھیں روشن ہو گئیں، ظاہری بینائی لوٹ آئی، آپ نے فرمایا قال الم اقل لکم، اے سنو میرے گھر والوں، کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جو تم نہیں جانتے. کہ یوسف زندہ ہیں. لیجئے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بیٹے بقیہ جو بیٹے تھے وہ بڑے شرمندہ تھے اور وہ بڑے نادم و شرمسار تھے. اب کہنے لگے بھائی آپ ہمارے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں. تہجد کے وقت مفسرین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھ گئے. آگے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، پیچھے آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں اور دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بچے کہنے لگے اے ہمارے والد محترم آپ ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں. قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم، ان قریب میں تمہارے گناہوں کے لیے بخشش طلب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. فلما چنانچہ مفسر فرماتے ہیں جب آپ نے دعا کی بچے پیچھے آمین کہہ رہے تھے، غیب سے آواز آئی، اللہ رب العالمین نے آپ کے بچوں کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. زلیخا کا بھی اچھا انجام ہوا، توبہ کی توفیق عطا ہوئی، یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا، بھائیوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا ہو گئی. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام نے 500 غلام بھیجے، بہت بڑا قافلہ بھیجا اور والد صاحب کو لے آؤ اور مصر کی طرف لے آؤ. اب یہ قافلہ روانہ ہوا. مفسرین فرماتے ہیں حضرت وہب بن منبہ یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں اور تابعی بزرگ بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 17 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا گیا تھا.
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے 80 سال دور رہے. والد صاحب سے ملاقات کے بعد 23 سال مزید زندہ رہے. زلیخا سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا. آپ کے مبارک بطن سے 2 بیٹے افراسین اور حضرت منشا پیدا ہوئے، اور ان کی ایک بیٹی جن کا نام رحمت تھا یہ پیدا ہوئیں، اور ان کا نکاح اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو اتنا عظیم استقبال دیکھا کہ چاروں طرف پورا مصر موڑ آیا، اور یعقوب علیہ السلام کا پرتباق استقبال کیا جا رہا تھا. آپ حیران تھے. آپ کو حیران دیکھ کر جبریل امین نے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ اس بات کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، آپ ذرا نظر اٹھائیے کہ یہاں آپ کے سر سے لے کر آسمان تک سب کو سجا دیا گیا ہے، اور راہوں میں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ ابویہ، تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے قریب جگہ عطا فرمائی. وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور کہا انشاءاللہ آپ سب امن کے ساتھ مصر میں رہیں گے. یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے. آپ نے اپنی یعقوب علیہ السلام سامنے آ گئے. اپنی زوجہ جو یوسف علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کو بھی بلا لیا، اور اپنے 11 بیٹے کو بھی بلا لیا. کہا بیٹے تو نے خواب دیکھا تھا نا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، آج اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ لے. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَىٰ عَرْشٍ، اور آپ کے والد نے آپ کو ایک بلند تخت پر بٹھا دیا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے. وَقَالَ يَا أَبَتِي، یوسف علیہ السلام نے کہا اے ہمارے والد محترم، هَذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا مِن قَبْلُ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے جو آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اس سورہ یوسف میں بیان کی گئی ہیں، وقت چونکہ بے حد مختصر ہوتا ہے، دل تو ایسا کرتا ہے کہ ہر بات واضح طور پر بیان کی جائے. بس جتنا میرا ناقص علم تھا، جتنا تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا سا مطالعہ تھا، آپ کے سب کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے گھرانے کے سکون اور محبتوں کا صدقہ رب العالمین ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرمائے. رب العالمین آگے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قیامت کا منظر. بس آخری بات، پھر پیغام، بس سمجھ لیجیے یہ پیغام ہے کہ آج اپنے رشتہ داروں کو مت چھوڑیے. اپنے بہن بھائی جن سے آپ کا خونی رشتہ ہے، سگا چچا، سگا ماموں، سگی بہن، سگا بھائی، سگے بھتیجے، سگی بھتیجیاں، سگے بھانجے، سگی بھانجیاں، یہ جن سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ ہے، خدا را ان رشتوں کی قدر کیجیے. مرنا ہے، سب کو مر جانا ہے ایک دن، کوئی زندہ نہیں رہے گا ہمیشہ. ان رشتوں کی قدر کیجیے، انشاءاللہ روزی ملے گی، برکتیں ملے گی. لیکن قیامت کے دن شیطان ہاتھ اٹھا لے گا. سنیے آخری پیغام اس درس قرآن. آج یہ 12ویں تراویح، 12ویں شب کا یادگار رمضان بخاری مسجد کھاردر میں جو ہو رہا ہے، اس کا آخری پیغام سن لیجئے. قرآن ارشاد فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی، وقال الشیطان، تو شیطان قیامت کے دن کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور دوزخی کو دوزخ میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا، تو لوگ شیطان کو کوسیں گے، کہیں گے تیری وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. تو شیطان بولے گا اس وقت، اور اس منظر کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں، دل تھام کر سنیے کہ آج شیطان مردود کی باتوں میں آ کر نماز ضائع کرنا، روزے ضائع کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، حقوق تلف کرنا، والد والدہ کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، والدین کا احترام نہ کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا، بہن بھائیوں سے رابطہ اور تعلق توڑ لینا آج بہت آسان ہے. قیامت کے دن شیطان اس سب سے مکر جائے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان بولے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، کہے گا اے لوگوں سنو. لوگ اس کو کہہ رہے ہوں گے نا تیری وجہ سے مر گئے، ہم تیری وجہ سے پھنس گئے.
کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا وعدہ تھا۔ اللہ کا وعدہ تھا ایمان لاؤ، نماز پڑھو، رشتے جوڑو، یہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، جنت ملے گی۔ وَوَعَدْتُكُمْ، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اس کی خلاف ورزی کی، وہ جھوٹا وعدہ تھا۔ لوگ کہیں گے تو نے ہمیں مروا ڈالا، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں مروایا تمہیں۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بس إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں بلایا اپنی راہ کی طرف، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ اللہ، یہ اللہ کا پیغام ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ بتائے پھر شیطان کیا کہے گا؟ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي، آج مجھے ملامت مت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، آج میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيِّ، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سلطان، اے اللہ ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ رمضان کی بابرکت درس قرآن کی پر نور ساعتوں کا صدقہ، اے اللہ قرآن ہمارے سینوں میں بسا دے، شب روز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، قرآن کے ایک ایک لفظ کا واسطہ، قرآن کے ایک ایک حرف کا واسطہ، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اے اللہ قرآن کا صدقہ، آج کی درس قرآن کا صدقہ، یوسف علیہ السلام کے ذکر کا واسطہ، اے اللہ ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے، اے خالق بے اولادوں کو سنی گود کو آباد کر دے، اے رحمان، اے رحیم، اے حنان، اے منان، اے دیان، اے سلطان، اے سبحان، جتنے بھائی جتنی بہنیں جو ہمارے ساتھ درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں، اے اللہ تو سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما دے، برکت نازل فرما دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، کبھی کسی کا قرضدار نہ کرنا، یہ ہاتھ جو تیرے حضور پھیلے ہوئے ہیں مرتے دم تک ان ہاتھوں کو دنیا والوں کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرمانا۔ میں یہ جو کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیں شاہ ہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ برباد پس مرگ لاہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب تمہیں واپسی ہو یا لب ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔